السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مصطفیٰ اور شرجینہ جب گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کی مشکلات میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، مشکلات ہی مشکلات اور آگے بھری ہوئی دنیا۔ تو کسی طریقے سے مصطفیٰ جو ہے وہ کچھ انتظام کر کے کسی سے پیسے ادھار لے کر ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پہ لے لیتا ہے، لیکن اس کمرے کی، اس گھر کی حالت بہت ہی بری ہوتی ہے۔ گھر میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا بھی بہت برا حال ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے کہ ابھی فی الحال ہمیں اسی میں ہی گزارا کرنا پڑے گا، لیکن آفرین ہے شرجینہ پر کہ ایک لفظ اف کا نہیں کہتی، اور مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ مصطفیٰ تم جہاں بھی رہو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم بالکل فکر نہ کرو، یہ مشکلیں کبھی نہ کبھی ختم ضرور ہو جائیں گی، اور رباب نے جو ہم پہ الزام لگایا ہے وہ بھی سب کے سامنے ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ تم نے چوری نہیں کی، اور جو شخص برا کرتا ہے اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ جو ہے وہ گھر کی تھوڑی بہت استعمال کی چیزیں، گروسریز وغیرہ لینے جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو مصطفیٰ جو ہے وہ ان کو منع کرتا ہے، لیکن وہ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، تو مصطفیٰ ذرا غصے سے ان کو ڈانٹ دیتا ہے، تو ان بچوں کی ماں بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو میرے بچے کو ڈانٹنے والے، اور اس کو کہتی ہے کہ شام کو جب میرا ہسبینڈ آئے گا تو میں اس کو تمہارے گھر بھیجوں گی، اور تم لوگ اس محلے میں آ گئے ہو اور تم لوگوں کو اس محلے سے نکلوا کے دم لوں گی۔ یعنی کہ پہلے تو فائنینشیل مشکلات تو تھیں ہی، اب لوگوں نے بھی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، جب انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو کوئی آپ کو نہیں پوچھتا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور جس طرح سے مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے، اور تقریباً ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے۔ کسی کو گھر سے نکالنا ہو تو اس پہ چوری کا الزام لگا دو، کوئی بھائی جو ہے وہ کم کماتا ہو تو اس کو ذلیل کرو۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف اسی وجہ سے جا رہا ہے۔ حالانکہ شرجینہ جو ہے وہ پڑھی لکھی اور قابل لڑکی ہے، لیکن کسی کو اس کی قابلیت نظر نہیں آتی، بس کیونکہ وہ ان لوگوں کے پاس پیسہ کم ہے، فائنینشلی وہ مضبوط نہیں ہے، تو بس ان پہ الزام لگاؤ اور گھر سے باہر نکال دو۔ اور رباب جیسے لوگ جو کہ اپنے تکبر میں اس قدر اونچے ہو جاتے ہیں کہ ان کو زمین پہ چلنے والے لوگ نظر نہیں آتے، لیکن یہی لوگ جب منہ کے بل گرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ تو جناب، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مصطفیٰ کے گھر سے جانے کے بعد مصطفیٰ کے ماں باپ جو ہیں وہ ہیں تو ظاہری بات ہے مصطفیٰ کے ماں باپ، ان کا بیٹا ہے تو وہ اس کو یاد کر کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ ہمارا گھر سے چلا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ کا جو باپ ہے اس کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ مصطفیٰ ہماری ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا، اور اس نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا، ہمیشہ خدمت ہی کہی، اور کبھی بھی گھر سے کوئی چیز چوری نہیں کی۔ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ رباب اور عدیل کے آنے کے بعد اچانک سے ہی مصطفیٰ نے اتنی بڑی رقم چوری کر لی؟ تو اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ رباب نے شاید اس پہ غلط الزام لگایا ہے، اور ہم نے مصطفیٰ کو باہر گھر سے نکالنے میں بہت جلدی کر دی۔ تو دوسری طرف وہ عدیل کو کہتے ہیں کہ عدیل، رباب نے اچھا نہیں کیا، اور مصطفیٰ کو اس طرح سے گھر چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہیے تھا، اور اگر وہ جا رہا تھا تو تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا۔ تو عدیل اپنے باپ کو غصے سے کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں یہاں سوسائٹی میں بدنام ہو کے رہ جاؤں کہ میرا بھائی ایک چور ہے؟ اور آپ تو شکر منائیں کہ رباب نے پولیس کو نہیں بلایا، اگر وہ پولیس کو بلا لیتی تو بتائیے کتنی بدنامی ہوتی۔ تو آگے سے عدیل کا باپ چپ کر جاتا ہے، لیکن اس کا دل تو بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو جب کہتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ رباب نے آپ کے علاج پہ لاکھوں روپیہ لگایا ہے، اور اگر آپ مصطفیٰ کو واپس بلائیں گے تو رباب ناراض ہو کے اس گھر سے چلی جائے گی، اس لیے اب آپ خاموش ہو کر ہی بیٹھیے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ صحیح ہی ہوتا ہے، اگر مصطفیٰ یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو معاشرے کی زندگی کی ٹھوکریں کھا کے واپس یہیں پہ لوٹ کے آئے گا۔ اس کنگلے اور نکمے کے پاس تو نہ پیسہ ہے اور نہ رہنے کے لیے چھت ہے۔ تو آگے سے مصطفیٰ کے والد کہتے ہیں کہ میں تو یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ وہ دونوں کہاں گئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ تو ایک بیچاری بچی شرجینہ، کیسے رہیں گے وہ، کہاں جائیں گے وہ؟ لیکن ناظرین، عدیل کی ماں کا دل تو بہت سخت ہوتا ہے۔ دوسری طرف رباب جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانا شروع ہو گئی ہے،
اور عدیل کو کہتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو عدیل کہتا ہے کہ میرے ابو ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے، اس لیے میں جو ہوں ابھی ادھر ہی رہوں گا، اور تم بھی اب میرے ساتھ ایڈجسٹ تو ہو گئی ہو، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ناظرین، رباب کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا، شرجینہ اور مصطفیٰ کو اس گھر سے نکالنا۔ اب اس نے اس گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی وہ یہاں بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ تو وہ عدیل کو کہتی ہے کہ میں تو جا رہی ہوں واپس، تم نے رہنا ہے اپنے باپ کے ساتھ تو تم رہو۔ تو عدیل جو ہے وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری طرف مصطفیٰ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو شرجینہ اس کو پوچھتی ہے کہ آخر کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر ہم آج ان مشکل حالات کا شکار ہیں تو کبھی نہ کبھی ہمارے حالات ضرور اچھے ہوں گے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے نہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے بس دنیا اسی کی ہے۔ تو شرجینہ پریشانی سے اس کو دیکھتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ کہیں وہ کسی غلط کام میں ہی ملوث نہ ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ اب شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے کسی طریقے سے دولت کمانے کے۔ کیونکہ ناظرین، آج کل کے دور میں مصطفیٰ تو چلو کم پڑھا لکھا ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی نوکریاں نہیں ملتی، اور جب نوکریاں نہیں ملتی تو پھر گلی محلے میں چور ڈاکو بھی یہی لوگ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں بے راہ روی کا شکار ہیں، حالانکہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ جاتی ہے۔ اب آگے ناظرین ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح مصطفیٰ اور شرجینہ جو ہے وہ کس طرح حالات سے لڑیں گے اور کس طرح اپنی نئی زندگی کو شروع کریں گے۔ ان کے لیے بہت مشکلیں آئیں گی۔ اگر مصطفیٰ نے کوئی غلط کام نہ کیا تو ان کی مشکلات میں بہت دیر تک اضافہ ہی رہ سکتا ہے، اور دوسری طرف عدیل اور رباب کے درمیان جو ہے وہ رشتہ ان کا بہت زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہے، کیونکہ جس طرح سے عدیل جو ہے وہ نتاشا سے مل رہا ہے اس کا یہ راز جو ہے وہ رباب پہ کھل ہی جائے گا، اور جب رباب کو یہ ساری حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ تو قیامت اٹھا دے گی، اور پھر ناظرین کیا پتہ وہ عدیل کے ساتھ وہ برا سلوک کرے اور عدیل کو پھر احساس ہو کہ میں نے جو شرجینہ کے ساتھ کیا تھا آج وہ میرے آگے خود ہی آ رہا ہے۔ دوسری طرف شرجینہ کے ماں باپ جو ہیں وہ شرجینہ کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شرجینہ کی ماں کہتی ہے کہ تھوڑے دن سے میرا شرجینہ سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا اور میرا دل بہت پریشان ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سے ملنے جاؤں۔ تو ناظرین اب یہ ہوگا کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ ملنے کے لیے جائیں گے تو ان کو پھر ساری حقیقت کا علم ہوگا کہ کس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ جو ہے وہ اس گھر سے چلے گئے ہیں، اور پھر شرجینہ کا باپ جو ہے وہ جا کر شرجینہ کو ڈھونڈے گا اور شرجینہ کو کسی طریقے سے منا کے اپنے ساتھ لے آئے گا، اور پھر اس طرح مصطفیٰ کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے اب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دل چاہا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔